اچھا، ایک اور مزے کی چیز جو ہم نے دیکھی تھی جب کوفہ میں ہم پہنچے، اور کوفہ کے اندر امام علی علیہ السلام کے گھر کی زیارت کے لیے گئے، جو بالکل مسجد کوفہ کے ساتھ ہی امام علیہ السلام کا گھر تھا، جہاں پر جب حکومت کے دور میں امام علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما تھے۔ تو جب مسجد اس گھر کے اندر داخل ہوئے تو گھر کے اندر کھجوریں لگائی ہوئی ہیں، تقریباً کوئی 5-10 پودے ہیں جو کھجوروں کے لگے ہوئے ہیں۔ تو جب گئے اور دیکھا تو عجیب ایک چیز دیکھی وہاں پر، وہ یہ تھی کہ کھجور کے اوپر سفیدی ہی سفیدی، اور وہ بھی شاپروں کی۔ شاپر جی عام جو جس کے اندر سامان ڈال کے دیتے ہیں لوگوں کو، دکانوں سے لے آتے ہیں ہم، انہی شاپروں سے پوری کھجور، ساری کھجوریں جو ہیں نا، انہوں نے لوگوں نے اس کے اوپر شاپر باندھے ہوئے۔ پہلے تو جب انٹر ہوئے تو سب داخل ہوئے جیسے ہی، تو میں سمجھا شاید کیونکہ ہوا تیز چل رہی تھی اور شاپر اڑ بھی رہے ہیں ادھر ادھر، تو میں سمجھا کہ شاید وہی اڑ کے کھجور کے اوپر جو ہے نا جمع ہو رہے ہیں۔ لیکن جب آگے قریب آ کے دیکھا تو وہ تو باقاعدہ گریں لگی ہوئی ہیں، اور صرف نہ کھجور کے اوپر شاپر بندھے بلکہ کھجور کے ہر پتے کو گرہ لگی ہوئی ہے، اور تمام لوگ جو بھی آ رہے ہیں وہ اس کو اوپر ایک شاپر باندھ رہے ہیں، گرہ لگا رہے ہیں، جو شاپروں کی گرہ لگی ہوئی ہیں انہیں کو بھی لگا رہے ہیں، کچھ آ کے پھر اس کو کھول رہے ہیں۔ تو تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں۔ ایک دو سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ شاپر کیوں باندھ رہے ہیں اس کھجور کے اوپر؟ تو کہتے ہیں جو بھی شخص ان کھجور کے اوپر شاپر باندھتا ہے، شاپر کو گرہ لگاتا ہے، خداوند متعال اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ تعجب ہوا کہ یہ کون سا طریقہ ہے حاجت پوری کرنے کا، کہ امام علی علیہ السلام کے گھر پہ آ کر، امام علی علیہ السلام کے در کے پہ ابھی آ کر ہماری ذہنیتیں کیا بن گئی ہیں کہ کھجور کے اوپر شاپر باندھیں، کھجور پر شاپر باندھنے سے ہم حاجتیں اپنی پوری کر رہے ہیں۔ کسی دربار پہ جاؤ، کسی پیر فقیر کی مزار پہ جاؤ، وہاں جا کے دیکھو دھاگے ہی دھاگے بندھے ہوئے ہیں۔ کسی دربار پہ جاؤ تو جالی کے اوپر تالے ہی تالا لگا ہوا ہے، کیا؟ یہ حاجتیں پوری کرنے کے لیے، تالا لگا دو حاجت پوری ہو جائے گی، دھاگا باندھ دو حاجت پوری ہو جائے گی، چند پیسے ڈال دو حاجت پوری ہو جائے گی، امام علی کے گھر میں کھجور لگی، اس کھجور پہ شاپر باندھو حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ اہل بیت نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے امام علی علیہ السلام پر کیا، کہ وہاں گھر میں جا کر بھی امام علیہ السلام سے رابطہ قائم کرنے کی بجائے ہم کھجور پہ شاپر باندھ لیں، اور کھجور سے پہ شاپر باندھنے کے ذریعے سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری ہو گئیں۔ یہ اہل بیت کا راستہ ہے، یہ امام علی علیہ السلام کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ کیا اس طرح سے امام علیہ السلام نے حاجتیں پورے کرنے کا طریقہ بتایا ہے کوئی؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ جو طریقہ ہمیں بتایا جاتا ہے وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ بس پتہ ہے ایک شاپر کیا ہے، بعض اوقات تو جیب میں ہے، جیب میں نہیں ہے تو فری میں کہیں سے مل گیا ہے، فری میں نہیں ملا تو کھجور کے اوپر بندھے ہوئے ہیں، اسی کو ایک اور گرہ لگا دو، آسانی ہے، ہو گیا۔ ادھر بھی ٹوٹکا آزما لیں، ہو گئی پوری تو ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو نہیں۔ تو یہ دربار، یہ پیر، یہ فقیر، یہ اب امام علی علیہ السلام کا گھر کو بھی اسی طرح ہم نے بنا دیا کہ جائیں وہاں پر بھی دھاگے باندھیں، جائیں وہاں پر بھی شاپر باندھیں، اور جی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بھائی یہ راستہ نہیں ہے حاجتیں پوری کرنے کا۔ جو طریقہ خود اہل بیت نے بتایا اسی طریقے کے ذریعے سے ہم اپنی حاجتیں پوری کریں، جو خداوند متعال نے طریقہ بتایا اس طریقے سے ہم اپنی حاجتیں پوری کریں۔ خود قرآن کے اندر خداوند متعال فرماتا ہے، اگر کوئی قوم، کوئی ملت، کوئی فرد میری راہ پر چلے اور میرے احکامات پہ عمل کر دے، میں خدا ہو کے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کے اوپر آسمان سے بھی رحمتیں نازل کروں گا، زمین سے بھی رحمتیں نکالوں گا۔ تو طریقہ کار، ہمیں خدا پر یقین نہیں ہے، ہم اس کو اعمال، اس کے احکامات پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر اس کے احکامات پر عمل کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین و آسمان ہر دو سے رحمتیں برسانا میں خدا کا کام ہے۔